اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک بہت ہی عام سا لیکن ضروری سوال کہ جب کوئی سفر میں ہو یا گاڑی چلا رہا ہو تو نماز کیسے ادا کرے؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ہم میں سے کئی لوگوں کے سامنے آتی ہے نا؟ تو سوال بالکل سیدھا سا ہے، کیا چلتی گاڑی میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے؟ سوچئے، جب کوئی ٹریفک میں پھنسا ہو یا ایک لمبے سفر پر نکلا ہو، تب کیا؟ چلیے، اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب کسی کی رائے یا انٹرپریٹیشن میں نہیں ہے، بلکہ سیدھے قرآن میں موجود ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں جو سب سے بنیادی ہدایت ہے وہ کیا کہتی ہے۔ جواب ہے ہاں، بالکل، اس کی اجازت ہے، اور یہ بات قرآن میں اتنے صاف لفظوں میں کہی گئی ہے کہ اس میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اور ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی بعد میں بنائی گئی چھوٹ یا رعایت نہیں ہے، نہیں، یہ تو سیدھے اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت ہے۔ قرآن کے الفاظ بالکل صاف ہیں۔ اگر کوئی افراتفری کا ماحول ہے، کوئی بھاگ دوڑ ہے، اور کوئی انسان ٹھیک سے کھڑے ہو کے باقاعدہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس پر یہ اجازت لاگو ہوتی ہے۔ قرآن کے جو لفظ ہیں وہ اپنے آپ میں بہت مہتوپورن ہیں۔ کہا گیا ہے پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو، مطلب بالکل صاف ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جواب دینا ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ہو گئی قرآن کی بات، یعنی اعلان۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اصول کو، اس پرنسپل کو پیغمبر کے زمانے میں کیسے سمجھا گیا، کیسے پریکٹس کیا گیا۔ ان کے عمل سے، ان کے کام سے چیزیں اور بھی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، اس زمانے میں سفر اونٹ یا گھوڑے پر ہوتا تھا، تو یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جب بات آتی تھی فرض نمازوں کی، مطلب وہ نمازیں جو لازمی ہیں، جو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، ان کے لیے پیغمبر اپنی سواری سے نیچے اترتے تھے اور زمین پر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن جب بات نفل نمازوں کی ہوتی تھی، یعنی جو ایکسٹرا نمازیں ہیں، تو وہ اکثر اپنا سفر جاری رکھتے تھے اور اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی انہیں پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، تو قرآن کی اجازت ہو گئی، پیغمبر کا عمل بھی دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہدایت کو ہم آج کے ٹائم میں، یعنی گاڑی چلاتے وقت کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سچویشن کو دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں۔ اگر گاڑی روکنا، سائیڈ میں لگا کر نماز پڑھنا پاسبل ہے تو وہی سب سے اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ایسا کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، مانیے ہیوی ٹریفک ہے یا سیفٹی کا ایشو ہے، تب قرآن کی دی ہوئی اجازت پر عمل کرنا ہے اور گاڑی میں ہی اشاروں سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ پوری بات ہمیں ایک چیز یاد دلاتی ہے کہ جو بنیادی اصول ہے، جو کور پرنسپل ہے، وہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اصلی مقصد ہے اللہ کی پکار کا جواب دینا، اور یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ زندگی کی جو ریالٹیز ہیں، جو حقیقتیں ہیں، ان کو سمجھتا ہے۔ طریقہ حالات کے حساب سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جواب دینا لازمی ہے۔ نماز جیسا اتنا اہم فرض، اس میں بھی یہ لچیلا پن، یہ فلیکسیبلٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بنا۔ تو اب ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے اور کون سے ایسے پہلو ہیں جہاں ہمارا دین ہم سے اسی طرح کے لچیلے پن اور سمجھداری کی امید رکھتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔